اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کا آغاز، امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ برطانوی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات۔ آئرلینڈ میں چاقو کے وار سے 3 بچے اور ایک خاتون کو زخمی کیے جانے کے بعد مظاہروں کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی پر جمعے کی صبح سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور اس دوران یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اعلان کیا کہ دونوں فریقوں نے رہا کیے جانے والوں کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے اور حماس کے زیر حراست 13 خواتین اور بچوں کے پہلے گروپ کو جمعے کی سپہر رہا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن حکام نے کہا ہے کہ ہر یرغمالی کے بدلے 3 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد امداد سے لدے ٹرک غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ حماس نے کہا کہ روزانہ 200 ٹرک امداد لے کر غزہ میں داخل ہوں گے۔ قطر نے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ امداد میں ایندھن بھی شامل ہوگا، لیکن مقدار کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد یروشلم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور صدر سے ملاقات کی۔ I think it's an opportunity to crucially get hostages out and to get aid into Gaza. کیمرون نے کہا کہ جنگ بندی کا وقفہ یرغمالیوں کو باہر نکالنے اور غزہ میں امداد پہنچانے کا ایک موقع ہے۔ بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ کیمرون کا دورہ اس ہفتے لندن میں عرب اور اسلامی ملکوں کے ہم منصبوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کے لیے ہونے والی ملاقات کے بعد ہو رہا ہے۔ پریس کے حقوق سے متعلق 2 تنظیموں نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ جنوبی میکسیکو میں گزشتہ چند روز کے دوران 3 صحافیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد ریاستی پروسیکیوٹر کے دفتر نے اغوا کنندگان کی تلاش کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تنظیمیں وفاقی اور ریاستی حکام پر زور دیتی ہیں کہ وہ ان صحافیوں کو زندہ تلاش کرنے کے لیے فوری اقدام اٹھائیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے COP28 کے موقع پر جمعرات کو منجمد لیکن تیزی سے پگھلتے ہوئے انٹارکٹیکا کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں سخت کارروائی کی جانی چاہیے کہ ملک سیارے کو گرم کرنے والی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ Many scientists that say that we are approaching the tipping point, which means that we absolutely need to act immediately. انہوں نے کہا کہ انٹارکٹک جاگ رہا ہے اور دنیا کو بھی جاگنا چاہیے۔ اینٹونیو گوٹریس انٹارکٹیکا کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ COP28 اقوام کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ مناسب وقت میں فوسل فیول کے مرحلے کا فیصلہ کریں تاکہ دنیا کو صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے 1.5 ڈگری سیلسیس تک بڑھنے سے روکا جا سکے۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں ایک شخص کی جانب سے 4 افراد کو چاقو سے وار کر کے زخمی کرنے کے بعد شہریوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس واقعے میں ایک خاتون اور 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ ایک 5 سالہ بچی کو ہنگامی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ آئرش پولیس کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ دہشت گردی کا کیس ہے، لیکن شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل 50 سالہ ایک شخص کا ہاتھ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ مظاہرین نے چائے وقوع کے آس پاس ڈبلن میں احتجاج کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر آگ لگائی اور پولیس پر حملہ کیا۔ آئرلینڈ وزیر اعظم نے جمعے کو کہا کہ اسکول میں چاقو کے حملے کے بعد ڈبلن میں پولیس سے لڑنے اور دکانوں کو لوٹنے والے مظاہرین آئرلینڈ کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں، جنہوں نے ملک، اپنے خاندانوں اور خود کو شرمندہ کیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور اٹلی میں طالبہ نے ایک ساتھ مل کر کلاس روم کے ڈیسک بجانے شروع کر دیے، جو اٹلی میں ایک 22 سالہ طالبہ کے مبینہ طور پر اس کے سابق بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل کے بعد خواتین پر تشدد روکنے کا مطالبہ ہے۔ انہی دنوں اٹلی میں اسی موضوع پر بننے والی فلم چارٹ پر نمبر 1 ہے اور شائقین میں بے حد مقبول ہو رہی ہے۔ فلم میں گھریلو تشدد کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دیر از اسٹل ٹمارو نامی فلم نے 19 ملین یورو سے زیادہ کا بزنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔